بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ غفلت کف افسوس ملنا ہے، رحمت ضائع کرنے والی ہے، عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ حسد میں اضافہ کرتی ہے، اس سے ملامت اور شرمندگی ہوا کرتی ہے۔ حقائق ہے، ایک نیک شخص تھا، اس نے اپنے استاد صاحب کو دوران خواب دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے دعویٰ کرنے والے جھوٹے شخص، تو نے میری محبت کا دعویٰ تو کیا تھا مگر پھر تو نے غفلت کی۔ ایک شعر کا مفہوم ہے، تو غفلت میں پڑا ہے اور تیرا دل بھی غافل ہے، تیری عمر ختم ہو چکی ہے اور تیرے گناہ اسی طرح ہیں۔ حقائق ہے، ایک نیک شخص تھا جس کو والد کی زیارت خواب میں ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہ اے ابا جان، آپ کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے بیٹے، ہم نے دنیا میں غفلت میں زندگی گزاری اور غافل ہی مر گئے۔ زہرۃ الریاض میں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ مواخات کیے ہوئے تھے۔ ایک روز جو ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، اے ملک الموت، تم برائے ملاقات آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتا دو۔ تو ملک الموت نے جواباً کہا کہ آپ کی طرف میں 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اختتام کو پہنچی تو ملک الموت آئے۔ آپ نے پوچھا، ملنے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ پہلے 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ آپ کے ان سے بالوں کے بعد سفید بال آئے، پھر بدن کی قوت کے بعد ضعیفی آئی اور سیدھی کمر آپ کی جو تھی وہ جھکاؤ میں آ گئی۔ اے یعقوب علیہ السلام، بنی آدم کی طرف قبل از موت یہی میرے قاصد ہیں۔ چلے گئے وقت اور دن اور گناہ موجود رہے، موت کا فرشتہ آ گیا اور دل غافل پڑا ہے۔ دنیا کے اندر تیری نعمتیں فقط غرور اور حسرت ہی ہیں، اور دنیا کے اندر تیرے لیے عیش و آرام محال اور باطل ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک نیک شخص کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا۔ جب وہ مرض میں مبتلا تھا تو عظیم بزرگوں میں سے تھا۔ ان کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے تھے اور وہ بزرگ رو رہے تھے اور ان کی عمر شدید بڑھاپے میں تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ اے بزرگ، رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا دنیا پر رونا آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے رہ گئی؟ آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا، آج تک دنیا میں رہا ہوں، سجدہ تو کرتا رہا مگر غفلت میں کیا، اور سر اٹھایا تو وہ بھی غفلت میں،
اور آج میں مر رہا ہوں تو وہ بھی غفلت میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں بعد عزیزت اور رفت قبرستان میں تنہا پڑا رہوں گا، میرا جسم قابو میں ہوگا اور مٹی میرے لیے تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے لمبے چوڑے محاسبے پر غور کیا ہے، اور جب مجھے نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت کی ذلت و پریشانی کے متعلق سوچا، لیکن اے میرے پروردگار تعالی، اے میرے رب، اے میرے پیدا کرنے والے، میں تجھ پر امید رکھے ہوئے ہوں کہ اے میرے معبود تو میرے گناہ بخش دے گا۔ اور عیون الاخیار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لوگ 3 باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے افعال ان تینوں کے برعکس ہیں۔ اول، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام آزاد کی حیثیت سے کرتے ہیں، جیسے کہ آزاد لوگ کرتے ہیں۔ یہ فعل ان کے کلام کے برعکس ہے۔ دوم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی کا کفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان کے دل ہیں کہ دنیا نہ ہونے کی حالت میں ان کو اطمینان نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بات کے برعکس ہوا۔ سوم، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موت وارد ہونا اٹل ہے، لیکن وہ عمل یوں کرتے ہیں جیسے کہ ان کی موت نے کبھی نہیں آنا۔ یہ بھی ان کے قول کے برعکس ہے۔ اے برادر، اب تو خود ہی سوچ کہ بارگاہ الہی میں کون سے بدن کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کس زبان سے گفتگو کرے گا۔ جب تجھ سے ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ تم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہو، اور درست جواب بھی تیار کر لو، اور خوف کرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارے ہر نیک و بد عمل کو جانتا ہے۔ پھر لوگوں کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لاؤ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر رہو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کی بات مانتا ہوں جو میری اطاعت کرے، اور اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اسے دینے والا ہوں جو مجھ سے طلب کرے، اور میں معاف کرنے والا ہوں اس کو جو مجھ سے معافی مانگے۔ بس انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، عبادت کے دوران خلوص اور خوف رکھنا چاہیے، اس کی طرف سے امتحان میں صبر کرے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہے، اور اسی پر قناعت پذیر ہو جو وہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری قضا پر جو شخص راضی نہ ہو، میری طرف سے آزمائش پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں پر شکر گزار نہ ہو، اور میری اطاعت پر قناعت نہ کرے، وہ میرے سوا دیگر کوئی رب تلاش کرے۔ جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا کہ شاید تو نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی ہے جسے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا۔ عبادت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تو ہر چیز کو ترک کر دے، یہاں مراد ہے کہ لطف کو چھوڑ دے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ تیری اطاعت کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو پھر تجھے اس میں لذت ملے گی۔ حکایت ہے ایک شخص نے نماز شروع کی، جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کو آواز سنائی دی کہ تو جھوٹا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے توبہ کی اور نماز توڑ دی۔ پھر دوبارہ نماز شروع کی، پھر ایاک نعبد
و ایاک نستعین پر آیا تو پھر آواز سنائی دی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس شخص نے تمام مال صدقہ کر دیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ اس دفعہ بھی آواز سنائی دی کہ تو اپنے ملبوسات کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے کپڑے بھی صدقہ کر دیے، صرف ضرورت کی حد تک رکھ لیا اور پھر نماز شروع کی۔ پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آواز آئی، اب تو نے سچ بولا ہے، اب تو نے سچ بولا ہے، اب تو اپنے پروردگار کی عبادت میں ہے۔ اور رونق مجالس میں آیا ہے کہ ایک شخص کے بالوں کے گاؤن کھو گئے تھے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی یاد میں آ گیا۔ اس نے اسلام پھیر لیا اور اپنے غلام کو طلب کر کے اس سے کہا کہ فلاں بن فلاں آدمی کے پاس جا کر بالوں کے گاؤن واپس لے آؤ۔ غلام نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو گاؤن کب یاد آ گئے؟ اس نے کہا کہ نماز کے دوران یاد آئے۔ غلام نے اس سے عرض کیا کہ آقا، نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے طالب نہیں تھے بلکہ اس اشیاء کے طالب تھے۔ اس غلام کو آقا نے اپنے عقیدہ صحیح ہو جانے پر آزادی دے دی۔ پس انسان کو دنیا چھوڑ دینی چاہیے اور عبادت الہی ہونی چاہیے۔ اس کو آئندہ کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ انسان کو آخرت ہی کی طلب رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کانا یرید حسرۃ الآخرۃ نازد لہ فی الحسرۃ ومن کانا یرید حسرۃ الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ حسرت دنیا سے مراد دنیاوی مال ہے۔ دنیا کے سامان کا طالب کے دل میں سے آخرت کی طلب نکل جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوشیدہ طریقے سے 40,000 دینار صرف کر دیے اور مزید 40,000 کھلے عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کر دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس باقی کچھ نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ جناب کے اہل بیت دنیا اور دنیاوی لذتوں سے دور تھے۔ جو سامان سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو جہیز میں دیا گیا تھا وہ تھا ایک مشکیزہ رنگ کردہ چمڑے کا ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحابہ و بارک وسلم۔